میں نے جن دو بھائیوں کو پکڑا تھا ان پر اب میرا شک مزید پختہ ہو گیا تھا۔ میرا وہ خیال جو میں پہلے بتا چکا ہوں صحیح معلوم ہونے لگا کہ میں نے رات ان سے پوچھ گچھ کی اور خانہ تلاشی بھی لی۔ اس دوران ان کے دوسرے آدمیوں نے لڑکی کو جہاں کہیں اسے چھپا کے رکھا ہوا تھا ساتھ لے لیا اور قتل کر دیا۔ میں لڑکی کے متعلق یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے گئے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھڈ کی طرف جاتے ہوئے اس کے کھرے پائے گئے تھے۔ کھوجی نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس نے مجھے تھوڑی دیر بعد بتایا کہ 3 کھرے گاؤں کی طرف سے آتے ہیں، ان میں 2 مردانہ ہیں اور 1 زنانہ۔ کھوجی نے بتایا کہ زنانہ کھرا اسی جوتی کا ہے جو لاش کے پاؤں میں تھی۔ میں نے دوسرے تھانے دار کو بھیج دیا۔ لاش نمبردار کی منگوائی ہوئی چارپائی پر ڈال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ میں کھوجی کے ساتھ کھرے دیکھنے چلا گیا۔ 3 کھرے ان دونوں بھائیوں کے گاؤں کی طرف سے جائے وقوع تک آئے تھے۔ ایک کھرا تو مقتولہ کا تھا، ایک کھرا دیسی جوتی کا تھا جو گاؤں کے لوگ عموماً پہنا کرتے تھے، دوسرا مردانہ کھرا گرگابی کا تھا۔ یہ امیر یا شوقین دیہاتی پہنا کرتے تھے، لیکن گرگابی عام نہیں تھی۔ اسے پہلے گرگابی کہتے تھے، پھر اسے پمپ شو کہنے لگے اور آج کل اسے غالباً مکیشن کہا جاتا ہے۔ کھڈ سے واپسی پر صرف گرگابی کا کھرا واپس آیا تھا۔ دیسی جوتی والا مردانہ کھرا کھڈ سے کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ مجھے اس کھرے کا بھی تعاقب کرنا تھا۔ اسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں۔ میں نے گرگابی والا کھرا پہلے اٹھانا مناسب سمجھا۔ یہ کھرا گاؤں سے گیا تھا اور گاؤں میں ہی واپس آیا، لیکن راستے میں ایک پگڈنڈی آتی تھی جو گاؤں کے بالکل قریب سے گزرتی تھی۔ دیہات کے لوگ بہت سویرے جاگ اٹھتے تھے۔ انہوں نے یہ کھرا اپنے اور مویشیوں کے پاؤں تلے ختم کر ڈالا تھا۔ پگڈنڈی اور گاؤں کے درمیان 10-15 گز کا فاصلہ تھا۔ کھوجی نے بہت تلاش کیا لیکن یہ کھرا آگے نہ ملا۔ کھوجی نے اس کھرے کا رخ دیکھ کر یقین کے ساتھ کہا کہ یہ آدمی اس گاؤں میں واپس آیا ہے اور گیا بھی اسی گاؤں سے تھا۔ کھروں کے متعلق تو یہ فلسفہ میں بھی جانتا تھا۔ میرے لیے سہولت یہ تھی کہ یہ خاص جوتی تھی جو گاؤں میں شاید ایک آدمی ہی پہنتا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ گاؤں والے بتا دیں گے کہ گرگابی کون پہنتا ہے۔ میں نے نمبردار کو الگ کر کے پوچھا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور بولا، میں نے اپنے گاؤں میں کسی کو گرگابی پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ گاؤں کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے ویسے ہی 3 آدمیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ گاؤں میں گرگابی کون پہنتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں 2 آدمی مجھے نہیں، میرے پیچھے کسی کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان میں سے ایک نے کہا، کوئی بھی نہیں۔ مجھے پکا شک دونوں بھائیوں پر تھا۔ میں نے ان کی خانہ تلاشی لی تھی لیکن گھر کے افراد کی جوتیاں نہیں دیکھی تھیں۔ میں نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور ان کے گھر چلا گیا۔ گھر کے اندر گھوم پھر کر ان کی عورتوں کی اور مردوں کی جوتیاں دیکھیں، گرگابی نہ ملی۔ میں نے گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کر کے سامنے کھڑا کر لیا۔ ان میں دونوں بھائیوں کی ماں تھی اور ان کا باپ بھی تھا۔ ان کی بیویاں بھی تھیں، دونوں جوان تھیں۔ تمہارے یہ 2 جوان آدمی پھانسی چڑھ رہے ہیں، میں نے کہا۔ اگر یہ مان جائیں تو میں انہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ انہیں کہو کہ یہ میری بات سمجھیں، ورنہ ان دونوں کی لاشیں اکٹھی یہاں آئیں گی۔ ان کی ماں تو میرے گلے لگ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے بیٹوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کبھی پوچھتی کہ انہیں کیوں پکڑ لیا ہے۔ ان کا باپ بھی میرے آگے ہاتھ جوڑتا اور روتا تھا۔ ان کی بیویاں الگ کھڑی رو رہی تھیں۔ گھر میں 2 بچے تھے، وہ بھی رونے لگے۔ ان کے حال پر صرف تم رحم کر سکتے ہو۔ میں نے دونوں بھائیوں سے کہا، جرم کا اقبال کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت رعایت دلا دوں گا۔ او سن تھانے دار، بڑے بھائی نے روب اور طنز سے مجھے کہا، تو تھانے دار ہے، ہمارا خدا تو نہیں۔ تو کون ہے پھانسی دینے والا؟ اس نے اپنے باپ اور اپنی ماں سے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم بے گناہ ہیں، یہ کون ہے؟ خدا سے انصاف مانگو، ہم سچے ہیں، خدا انصاف کرے گا۔ نمبردار میرے ساتھ تھا، ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل بھی میرے ساتھ اندر تھے۔ یہ سب اسے ڈانٹنے لگے۔ نمبردار نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ اس کے باپ نے پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ اس کا بیٹا بے وقوف ہے اور اس کی بدتمیزی معاف کر دوں۔ میری یہ حالت تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔
میں بھڑکنے اور کاٹ کھانے والا تھانے دار نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ کر تفتیش کیا کرتا تھا۔ اس شخص کے متعلق میں سوچنے لگا کہ یہ بے گناہ ہے یا بہت چالاک اور دلیر ہے۔ اس کی دلیری دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی بھی تیز ہو گیا۔ اس نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، ایک بار پھر سن لے، یہ کتا آوارہ پھر رہا تھا اور ہم اسے پکڑ کر لے آئے۔ اسے ہم چھوڑ دیتے کیونکہ یہ سب کو کاٹتا تھا۔ یہ پاگل سا آدمی آ گیا، کتا اس کے ساتھ پیار کرنے لگا۔ ہم نے اس پاگل کو اپنے گھر پر رکھ لیا۔ یہ کام کرتا ہے، ہم اسے روٹی دیتے ہیں، کپڑے بھی سلوا دیں گے، اسے ہم چھت تلے سلاتے ہیں۔ بتا اس میں جرم کیا اور گناہ کیا ہے؟ اب ہمیں سولی پر کھڑا کر دے، ہمارا بیان یہی رہے گا۔ غصے کا جواب غصے سے دینے کے بجائے میں نے ان کے ماں باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی اور بے انصافی نہیں کروں گا۔ یہ بے گناہ ہوئے تو میں خواہ مخواہ ان کے سر پر کوئی گناہ نہیں تھوپوں گا۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ مجھے بہت جلدی تھی۔ میں نے کھوجی کو وہ کھرا اٹھانے کے لیے بھیجا ہوا تھا جو جائے وقوع سے کسی دوسری طرف چلا گیا تھا۔ میں جب گاؤں سے نکلا تو دور مجھے کھوجی جاتا نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ میرے جانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں اس کھرے کو آخر تک دیکھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ میرے پاس ان کھروں کے علاوہ کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی جس پر میں تفتیش کو آگے بڑھاتا۔ میں کھوجی تک پہنچ گیا۔ اس وقت میرے ساتھ میرا ہیڈ کانسٹیبل تھا، باقی سب کو میں گاؤں میں چھوڑ آیا تھا۔ جس کھرے پر کھوجی جا رہا تھا وہ بہت دور تک چلا گیا تھا اور نظر آ رہا تھا۔ میں آپ کو اپنی کہانیوں میں کھروں یعنی پاؤں کے نشانات کے متعلق بتا چکا ہوں۔ یہاں میں ایک بات دہرانا چاہتا ہوں، یہ بڑا ہی مشکل فن ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پاؤں کا یا جوتی کا پورا نشان نظر آئے۔ بعض جگہوں پر صرف ایڑی یا اس کے کچھ حصے کا یا پھر پنجے کا تھوڑا سا نشان ہوتا ہے۔ یہ تجربے کار کھوجیوں کا کمال ہے کہ پاؤں کے اس ذرا سے نشان سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہ کھرا ہے جو پیچھے کہیں مکمل دیکھا گیا ہے۔ مثلاً یہ کھوجی جس ایک کھرے پر جا رہا تھا وہ بعض جگہوں پر مجھے نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن کھوجی پورے اعتماد کے ساتھ جا رہا تھا۔ یہ کھرا جائے واردات سے کم و بیش 1.5 میل دور تک چلا گیا۔ راستے میں کنکریوں والی زمین بھی آئی تھی جس پر پاؤں کا نشان آتا ہی نہیں، کٹی پھٹی زمین بھی آئی تھی اور ایک خشک نالا بھی راستے میں آیا تھا۔ کھوجی چلتے چلتے رک گیا۔ حضور، اس نے مجھے کہا، آپ نے اسے تو مشتبہ بٹھا لیا ہوگا۔ کسے؟ کھوجے کو؟ اس نے جواب دیا، نمبردار نے آپ کو بتایا ہوگا۔ نہ بھائی، میں نے کہا، میں دوسرے علاقے کا تھانے دار ہوں، نمبردار نے میرے ساتھ کسی کھوجے کا ذکر نہیں کیا۔ کھوجا تو اس گاؤں کا مشہور استاد ہے، کھوجی نے کہا، ایک بار کا سزا یافتہ بھی ہے، اکیلے واردات نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ مل کر دوسرے علاقوں میں راہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کرتا ہے۔ 3-4 سال گزرے، کسی علاقے میں ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا۔ اپنے تھانے میں اس کا ریکارڈ صاف ہے سوائے ایک سزا کے۔ مجھے شک ہے کہ جو کھرا اس گاؤں میں گیا ہے وہ کھوجے کا ہے، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کھرا گرگابی کا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ کھوجی اپنے علاقے کے پیشہ ور مجرموں کے کھرے اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کھوجیوں کا کمال نہیں دیکھا وہ یقین نہیں کریں گے کہ کوئی مجرم جوتی بدل لے تو بھی کھوجی بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کا کھرا ہے۔ کھوجے کے کھرے کے معاملے میں یہ کھوجی اس لیے یقین سے بات نہیں کرتا تھا کہ گرگابی اور دیسی جوتی کے نشان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ مجھے اسی وقت اس گاؤں میں واپس جا کر کھوجے کو پکڑنا چاہیے تھا، لیکن میں کھوجی کے ساتھ دور نکل آیا تھا۔ میں نے اس گاؤں میں یہ انتظام صبح سویرے ہی کر دیا تھا کہ 2-3 آدمی نمبردار سے لے کر اور 2 اپنے کانسٹیبل اس ڈیوٹی پر لگا دیے تھے کہ وہ گاؤں کے ارد گرد پھرتے رہیں اور کسی آدمی کو گاؤں سے باہر نہ جانے دیں۔ حضور، کھوجی نے کہا، میں آپ لوگوں کا دیا ہوا کھاتا ہوں، آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک بات کہتا ہوں، یہ اپنے تک ہی رکھنا۔ بات یہ ہے حضور، نمبردار نے اگر آپ کو کھوجے کا نہیں بتایا تو اس کی ایک وجہ ہے۔ اس گاؤں کا بچہ کھوجے کو دل سے چاہتا ہے۔
وجہ یہ ہے کہ خواجہ گاؤں میں ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اور اگر کسی کو روپے پیسے کی ضرورت ہو تو وہ دے دیتا ہے، پھر واپس نہیں لیتا۔ خواجے کی وجہ سے اس گاؤں میں کبھی نقب نہیں لگی، نہ ہی کبھی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ گاؤں کا کوئی آدمی خواجے کے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ نمبردار کا تو وہ گہرا یار ہے۔ یہ سن کر مجھے نمبردار پر بہت غصہ آیا۔ خواجے نے کبھی قتل کی واردات بھی کی ہے؟ میں نے کھوجی سے پوچھا۔ ایک بار سنا تھا، کھوجی نے جواب دیا، کہ اس نے قتل کی 2 وارداتیں کی ہیں، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں کہ خواجے کو پیسے دے کر اس سے جو بھی واردات کروانا چاہو کروا سکتے ہو۔ اس علاقے میں سیٹھ، ساہوکار اور بڑے بڑے جاگیردار اس کے مرید ہیں۔ قتل اور ڈکیتی جیسی سنگین وارداتوں میں علاقے کے جرائم پیشہ اور سزا یافتہ افراد کو سب سے پہلے تھانے بلا لیا جاتا ہے۔ میری لا علمی کی وجہ سے یہ شخص جس کا نام خواجہ تھا میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس علاقے کے تھانے دار نے بھی میرے ساتھ خواجے کا ذکر نہ کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں خواجے کے گاؤں میں ہی لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ خواجہ اتنا بڑا استاد نہیں ہوگا، ورنہ تمہارا تھانے دار اس کا نام مجھے ضرور بتاتا۔ وہ بھی تو خواجے کا یار ہے جی، کھوجی نے کہا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور میرا پردہ رکھنا، مروا نہ دینا۔ یہ کھرا چند فرلانگ اور آگے چلا گیا۔ وہاں سے 3-4 فرلانگ دور ایک گاؤں تھا، لیکن کھرا غائب ہو گیا، کیونکہ آگے ایک تو پگڈنڈی آ گئی تھی اور وہاں سے کھیت شروع ہو گئے تھے۔ لوگوں اور مویشیوں نے تمام کھرے مٹا دیے تھے۔ آخری کھرے کا رخ صاف بتاتا تھا کہ یہ اسی گاؤں میں گیا ہے۔ ہم کھیتوں میں چلے گئے۔ خدا نے یوں مدد کی کہ 2 کھیت خالی تھے، ان میں ہل پھرا ہوا تھا۔ وہاں یہ کھرا بڑا صاف نظر آ گیا۔ یہ مینڈھوں پر جانے کے بجائے ان خالی کھیتوں میں سے گزرا تھا۔ یہ بڑا صاف اشارہ تھا کہ یہ آدمی جلدی میں ہے اور وہ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے کھیت کے اندر سے گزرا ہے۔ کھیتوں سے گزر کر کھرا پھر ختم ہو گیا۔ اب گاؤں بالکل قریب تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والوں نے کام چھوڑ کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کسی نے نمبردار کو بتا دیا کہ پولیس آئی ہے۔ نمبرداروں کا رابطہ پولیس کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا۔ گاؤں کا نمبردار دوڑتا ہوا آیا، اس کے پیچھے پیچھے ذیلدار بھی آ گیا۔ 2-3 وہ آدمی بھی آ گئے جنہیں ہم معززین لکھا کرتے ہیں، لیکن وہ پیشہ ور خوشامدی ہوتے ہیں۔ یہ سب لوگ میرے قریب آ کر جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ کھرا اس گاؤں میں آیا ہے اور یہ جائے واردات سے آیا ہے، لیکن یہ معلوم کرنا کہ یہ کس کا کھرا ہے، کالے علم یا جادو کا کام تھا۔ یہاں مجھے اپنے تجربے اور اپنی عقل سے کام لینا تھا۔ اس وقت تک میں جوان لڑکیوں کے گھر سے بھاگنے کی 4-5 وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا۔ ان سے مجھے کچھ تجربے اور کچھ سبق حاصل ہوئے تھے۔ میں نے ان کی روشنی میں نمبردار سے کچھ باتیں پوچھیں۔ ایک بات بتاؤ، میں نے نمبردار، ذیلدار اور 2-3 معززین سے پوچھا، راج نگر یعنی لڑکی کا گاؤں، اس کے فلاں آدمی کی یہاں کوئی رشتہ داری ہے؟ وہ تو مشہور خاندان ہے، ذیلدار نے جواب دیا۔ ہمارے گاؤں کی ایک عورت وہاں بیائی ہوئی ہے۔ کب سے؟ اس کی اگر اولاد ہوتی تو اب جوان ہوتی، نمبردار نے جواب دیا۔ اس کا کوئی جوان لڑکا ہے؟ نا جی، نمبردار نے جواب دیا، اس کی اولاد ہوئی ہی نہیں۔ میں دراصل ایک خاص شک ذہن میں رکھ کر یہ سوال کر رہا تھا جسے وہ نہیں سمجھ سکے تھے، بلکہ میں خود محسوس کر رہا تھا کہ میرے سوال بے معنی ہیں۔ شاید پولیس کی یہ چھٹی حص تھی جو مجھے اکسا رہی تھی کہ میں ذرا اور گہرائی میں جاؤں۔ میں ان لوگوں سے باتیں پوچھتا ہی رہا، اور میں نے بعض باتیں شاید ایسی بھی پوچھیں جن سے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہوگی کہ اس تھانے دار کا دماغ ٹھکانے نہیں۔ صحیح الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ میں اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا۔ اس اندھیرے میں ایک چیز میرے ہاتھ آ گئی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ چیز ہے کیا، اور کیا یہ میرے کام آ سکتی ہے۔ ہاں ہاں جناب، نمبردار نے میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ جو عورت اس گاؤں میں بیائی ہوئی ہے، اس کا ایک بھانجا 1 سال اس گاؤں میں اپنی اس خالہ کے گھر رہا تھا۔ نمبردار میرا یہ سوال اس لیے سمجھ گیا تھا کہ وارداتوں کی تفتیش میں نمبردار عموماً پولیس کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے
وہ تفتیش کے طور طریقوں اور باریکیوں کو بھی سمجھتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اس گاؤں کی ایک لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے نکل گئی ہے اور میں کسی شک پر اس گاؤں میں آیا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ باہر کی کوئی لڑکی یہاں آئی ہو۔ نمبردار میرا اشارہ سمجھ گیا اور اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں کا ایک جوان لڑکا گمشدہ لڑکی کے گاؤں میں 1 سال تک رہا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ وہ لڑکی قتل ہو چکی ہے۔ مجھے یہ سارے سوال پچھلے گاؤں میں پوچھنے چاہیے تھے، لیکن وہاں صورتحال کچھ اور ہی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو بلا لائے۔ جتنی دیر میں وہ لڑکا آتا تھا، میں نے ذیلدار وغیرہ سے پوچھا کہ یہ لڑکا اپنی خالہ کے پاس 1 سال کیوں رہا تھا؟ جناب عالی، ذیلدار نے بتایا، لڑکے کے خاندان کی یہاں ایک خاندان کے ساتھ پرانی دشمنی ہے۔ وہ خاندان زیادہ چالاک اور طاقتور ہے۔ ان لوگوں نے تھانے میں درخواست دی کہ انہیں اس لڑکے سے خطرہ ہے، کیونکہ لڑکا غسیلہ اور لڑاکا ہے اور وہ کسی بھی وقت ان کے خاندان کے کسی بھی آدمی کو قتل کر سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مل ملا کے لڑکے کی نیک چلنی کی ضمانت کروا دی۔ ضمانت 2000 کی ہوئی تھی۔ لڑکے کے گھر والوں نے اس خیال سے لڑکے کو خالہ کے پاس بھیج دیا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا خاندان لڑکے کو کہیں اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ لڑائی مول لے لے اور تھانے میں جا کر رپورٹ کرے کہ لڑکے نے ان پر حملہ کیا ہے۔ ضمانت 1 سال کی تھی۔ لڑکے نے یہ 1 سال اپنی خالہ کے پاس گزارا۔ میں نے لڑکے کے چال چلن وغیرہ کے متعلق پوچھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کی عمر 23-24 سال ہے اور وہ خوش رہنے اور خوش رکھنے والا آدمی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بہت دلیر آدمی ہے، لڑاکا بھی ہے اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کا باپ ریٹائرڈ صوبے دار ہے۔ ماں باپ نے اکلوتا لڑکا ہونے کی وجہ سے اسے بہت لاڈ پیار دیا تھا۔ اس سے لڑکے میں من مانی کرنے کی عادت پیدا ہو گئی۔ ہم چلتے چلتے ذیلدار کی بیٹھک میں جا بیٹھے۔ نمبردار لڑکے کو وہیں لے آیا۔ نمبردار نے اسے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارے گاؤں کا شیر، اس کا نام مظہر ہے۔ میں نے ہاتھ لمبا کر کے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ذیلدار وغیرہ پولیس کے دستور سے واقف تھے۔ وہ میرے اشارے کے بغیر ہی باہر نکل گئے اور میں اس نوجوان کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ پولیس کا ڈر تھا۔ میں نے اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا۔ اس زمانے میں مرد کی کشش اس کے قد کاٹھ اور جسم میں سمجھی جاتی تھی۔ آج کل تو اس قد اور گھٹے ہوئے جسم کا کوئی مرد نظر ہی نہیں آتا۔ ہڈیوں کے 4.5 فٹ لمبائی کے ڈھانچے سے چلتے پھرتے اور عورتوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے یا پھر VCR کے سامنے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ مظہر کے قد اور جسم کی ساخت میں تو کشش تھی ہی، اس کے چہرے کے نقوش بہت ہی اچھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی حسن تھا۔ آنکھوں میں جو تاثر تھا وہ میں نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ کوئی اجنبی اسے دیکھ کر آسانی سے اس سے نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ لڑکی اگر اس کی خاطر گھر سے نکلی تھی تو وہ مجبور تھی۔ وہ اس جوان کی خاطر گھر سے نکلنے سے زیادہ بڑا خطرہ مول لے سکتی تھی، لیکن یہ صرف میرا خیال تھا۔ اس آدمی کے خلاف میرے پاس ہلکی سی بھی شہادت نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ راج نگر میں اپنی خالہ کے گھر 1 سال رہا ہے۔ اس نے کہا کہ رہا ہے۔ میں نے مقتولہ کے باپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اسے اور اس کے خاندان کو جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ شیدی مقتولہ کو بھی جانتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ کبھی تعلق نہیں رکھا۔ شیدی کا نام آپ نے کیوں لیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ کسی کے ساتھ گھر سے نکل گئی ہے۔ میں نے کہا، اسے یہ نہ بتایا کہ وہ قتل ہو گئی ہے۔ کیا آپ مجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ اس نے کہا، مجھے وہاں سے آئے 3 مہینے ہو گئے ہیں اور میں نے تو اسے اچھی طرح دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم اسے اچھی طرح جانتے ہوگے۔ میں نے کہا، اور شاید آپ کو یہ شک بھی ہوگا کہ وہ میرے پیچھے نکل آئی ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت مسکراہٹ سے کہا، اگر آپ کو ایسا شک ہے تو دل سے یہ شک اتار دیں۔ میری تو منگنی ہو چکی ہے، شاید 1-2 مہینے تک میری شادی ہو جائے۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں بہت ٹٹولا، لیکن اس نے اپنے خلاف شک پیدا نہ ہونے دیا۔ میرا انداز تفتیش اور پوچھ گچھ والا نہیں تھا۔
یہ گپ شپ والا انداز تھا۔ میرے لیے سوچنے والی بات یہ تھی کہ لڑکی اس کے ساتھ اگر گھر سے بھاگتی تو یہ اسے قتل کیوں کر دیتا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے پاس آ کر اس کے چہرے پر جو گھبراہٹ آئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اگر یہ اغوا یا قتل کا مجرم ہوتا تو اس کا چہرہ کئی رنگ بدلتا۔ مجھے اپنی بے وقوفی کا کچھ احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے نمبردار وغیرہ کو اندر بلا لیا تاکہ نہ انہیں شک ہو نہ مظہر کو کوئی شبہ ہو کہ میں نے اسے مشتبہ سمجھا تھا۔ وہ لوگ جب اندر آئے تو میں نے ان کے ساتھ گپ بازی شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں ایک آدمی نے مظہر کے متعلق مجھے بتایا کہ اس کی آواز میں خدا نے بڑا سر اور سوز پیدا کیا ہے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ میں اس کا گانا سنوں۔ میں کوئی ایسا مردہ دل تو نہیں تھا کہ گانا نہ سنتا، لیکن میرے دماغ پر ایک پیچیدہ تفتیش سوار تھی۔ پھر بھی میں نے مظہر سے کہا کہ وہ کچھ سنا دے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اندھوں میں کانا راجا ہوگا، یعنی اس گاؤں میں یہی ایک آدمی گا سکتا ہوگا۔ لیکن اس نے پہلی ہی آواز نکالی تو میں نے چونک کر اس کے منہ کی طرف دیکھا۔ میں یہی کہوں گا کہ جتنا خوبصورت وہ خود تھا، اس سے زیادہ پرکشش اور تاثر پیدا کرنے والی اس کی آواز تھی۔ اس نے ہیر وارث شاہ کا وہ بند شروع کر دیا جسے میں ذاتی طور پر سب سے زیادہ دردناک بند سمجھتا ہوں۔ میں یہ پورا بند تو نہیں سناتا، اس کے 2 مصرے سنا دیتا ہوں۔ یہ 2 الگ الگ مصرے ہیں، ایک شعر نہیں۔ ایسا کوئی نہ ملیا ڈھونڈ تھکی جیڑا گیا نو موڑ لیاندا ای۔ ایک باز تو کاں نے کونج کھوئی، دیکھاں چوپے یا کر لاندا ای۔ یہ بند خاصا طویل ہے۔ یہ 2 مصرے آج بھی مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں جیسے میرے دل میں چبھ گئے ہوں۔ پنجابی سمجھنے میں دشواری محسوس کرنے والے خواتین و حضرات کے لیے میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں جو بچھڑے ہوئے ساتھیوں کو واپس لے آئے۔ ایک باز سے کوے نے کونج چھین لی، دیکھتی ہوں کہ باز چپ رہتا ہے یا فریاد کرتا ہے۔ ایک تو یہ بند درد سے لبریز تھا، اس کے ساتھ مظہر کی آواز کا سوز تھا۔ باخدا میں بھول گیا کہ میں تھانے دار ہوں۔ میں تو شاید یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں یہاں کس لیے تھا۔ آج میں جب اس وقت کو یاد کر کے قلم کے سپرد کر رہا ہوں تو مجھے مظہر کی آواز اسی طرح سنائی دے رہی ہے۔ اس کا گانا ختم ہوا تو میری زبان پر آئی کہ اسے کہوں کہ اگلا بند بھی سنا دو، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ میں یہاں تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ اگر وہ پیشہ ور گویہ ہوتا تو میری جیب میں جتنے پیسے تھے وہ میں اسے دے دیتا، لیکن وہ بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ خوجے کے گاؤں جلدی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں اٹھنے لگا تو ذیلدار وغیرہ نے زبردستی بٹھا لیا۔ کہنے لگے کہ کھانا آ رہا ہے۔ میں کھانے کے لیے رک گیا۔ کھانا آیا تو بڑی تیزی سے کھا کر میں نے وہاں سے بھاگنے کی۔ نمبردار عقل مند تھا۔ میں باہر نکلا تو 4-5 گھوڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے ان میں سے 3 گھوڑیاں لی، ایک اپنے لیے اور 2 کھوجی اور ہیڈ کانسٹیبل کے لیے۔ ہم تینوں جب گاؤں سے نکلے تو میں نے کھوجی سے پوچھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ نہ حضور، کھوجی نے جواب دیا، یہ کھرا اس کا نہیں تھا، میں نے بڑی اچھی طرح دیکھا ہے۔ میں نے جب مظہر کو بلایا تھا اور جب نمبردار اور ذیلدار وغیرہ باہر نکل گئے تھے تو میں نے باہر جا کر کھوجی کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا تھا کہ یہ شخص جو میرے پاس اندر بیٹھا ہے اس کا کھرا دیکھنا ہے۔ کھوجی نے اس کا کھرا باہر دیکھا تھا۔ اب اس نے مجھے بتایا کہ جس کھرے پر ہم اس گاؤں تک پہنچے تھے وہ مظہر کا نہیں، کسی اور کا تھا۔ یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ ایک کھرا دیکھ کر اتنے بڑے گاؤں میں یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ کس کا کھرا ہے۔ اس کھرے سے مجھے صرف یہ فائدہ حاصل ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکی کے قتل کے ساتھ اس گاؤں کے کسی آدمی کا تعلق ہے۔ مجھے اب اپنے دماغ کے علاوہ اپنے خفیہ ذرائع سے بھی کام لینا تھا۔ لیکن اس وقت جب میں خوجے کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا میرے ذہن پر مظہر اور اس کی سریلی آواز غالب تھی۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کی آواز کے جادو کا شکار ہو گیا تھا، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے خوبصورت جوان نے اور اس کی اتنی پرسوز آواز نے گمشدہ لڑکی شیدی کو اپنے جال میں پھانس لیا ہوگا۔ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں،
میں نے مظہر سے پوچھا تھا کہ وہ اور کیا گاتا ہے۔ اس کے بجائے نمبردار نے جواب دیا تھا کہ ہیر وارث شاہ کے علاوہ یہ میاں محمد بخش کی سیف الملوک گایا کرتا ہے۔ دیہات کی عورتیں انہی دو چیزوں اور سریلی آواز پر مر مٹتی ہیں۔ میں آپ کو کئی ایسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ نوجوان لڑکیاں اسی قسم کی آواز والے گویوں کے پیچھے گھروں سے نکل گئیں۔ مظہر کی آواز مجھے شک میں ڈال رہی تھی۔ میرے دماغ نے کچھ اور ہی سوچنا شروع کر دیا۔ میرے لیے معمہ یہ تھا کہ لڑکی قتل کیوں ہوئی۔ میں مظہر پر شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے زیور اور پیسوں کی خاطر لڑکی کو گھر سے بھگایا اور مال اپنے قبضے میں کر کے اسے قتل کر دیا۔ مظہر تو ایک ریٹائرڈ صوبے دار کا بیٹا تھا جو کئی مربع زمین کا مالک تھا۔ سوچ سوچ کر میں نے مظہر کو ذہن سے اتار دیا۔ لڑکی اس کے ساتھ نہیں آئی تھی، وہ اس شخص کے ساتھ آئی تھی جس کے کھرے پر ہم اس گاؤں تک آئے تھے، اور لڑکی کے قتل میں وہ دو بھائی جن کے پاس کتا اور نوکر تھا اگر شامل نہیں تھے تو انہیں قتل کے متعلق معلوم ضرور تھا۔ میں نے سوچا کہ لڑکی مظہر کے گاؤں میں نہیں آئی، وہ ان بھائیوں کے گاؤں میں آئی تھی۔ یہ تو کھوجی نے مجھے بتا دیا تھا کہ گاؤں کا کوئی آدمی خوجے کے خلاف بات نہیں بتائے گا۔ میں اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ اس گاؤں کا نمبردار باہر دھوپ میں چارپائی رکھ کر بیٹھا تھا اور گاؤں کے بہت سے آدمی اس کے پاس کھڑے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نمبردار کو دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے دور سے ہی اسے آواز دی، وہ دوڑا آیا۔ میں گھوڑی سے اترا۔ اگر میں تھانے میں ہوتا تو اس نمبردار کی بہت پٹائی کرتا۔ میں نے گاؤں میں اس کی عزت رکھ لی، لیکن میں نے اسے جو گالیاں دی وہ صرف پولیس والے ہی دے سکتے ہیں۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس گاؤں میں ایک سزا یافتہ اور پیشہ ور مجرم ہے۔ نمبردار کے ہونٹ کانپتے تھے، لیکن اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ اس باپ کو فوراً حاضر کر، میں نے کہا۔ نمبردار پیچھے کو مڑا اور وہیں سے آواز دی، ادھر آنا خوجے۔ خوجہ انہی آدمیوں میں تھا جو نمبردار کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ دوڑتا آیا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اس کے گھر کی تلاشی لو۔ ہیڈ کانسٹیبل دوڑ پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ تلاشی کس طرح لی جاتی ہے۔ خوجے نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کی خانہ تلاشی کیوں لے رہا ہوں۔ میں اس کی جوتی دیکھ چکا تھا۔ اس کے پاؤں میں اس وقت دیسی جوتی تھی۔ تم گرگابی پہنتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نا جی، اس نے جواب دیا، میں غریب آدمی ہوں، یہی جوتی پہنتا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اب وہاں زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ تفتیش اس قسم کی تھی جو تھانے میں ہی ہو سکتی تھی۔ مثلاً نوکر کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ مکرا بنا ہوا ہے۔ میں تشدد اور ایذا رسانی کا قائل نہیں تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ اس نوکر پر مجھے یہ طریقہ آزمانا پڑے گا۔ دوسرا خوجہ تھا۔ پیشہ ور مجرم شریفانہ رویے کو نہیں مانا کرتے تھے۔ اسے بھی تھانے لے جانے کی ضرورت تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر اس کے گھر گیا، جہاں ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے کانسٹیبل اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ خوجہ کچھ نہ کچھ کہتا جاتا تھا، جس کی طرف میں توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بڑی اچھی طرح تلاشی لی تھی۔ میں نے بھی اندر جا کر گھوم پھر کر دیکھا، لیکن جس چیز کی ہمیں تلاش تھی وہ نہ ملی۔ وہ تھی گرگابی۔ میں نے باہر آ کر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ دونوں بھائیوں کو، نوکر اور خوجے کو اور کتے کو بھی تھانے لے چلو۔ میں نے ہتھ کڑی کسی کو بھی نہ لگائی، کیونکہ ابھی میں کسی کو گرفتار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ میں ان افراد کو یا ان میں جو کوئی بھی مجرم تھا اسے موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ وہ آدمی جو جرائم پیشہ نہ ہو اور کسی وجہ سے وہ کوئی ایک جرم کر بیٹھا ہو اور شبے میں اسے تھانے بلایا جائے تو وہ روپوش ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ سچا اور بے گناہ آدمی کبھی ایسی حرکت نہیں کیا کرتا۔ میں نے اس گاؤں کے نمبردار کو بھی ان کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ اسے میں نے ڈرا دھمکا کر بھیجا تھا۔ میں ان سب کے ذرا دیر بعد روانہ ہوا۔ شیدی کا باپ اور بھائی میرے ساتھ تھے۔ ان کا گاؤں راستے میں تھا۔ مجھے وہاں رکنا تھا۔ میں ایک بات جو پہلے بتا چکا ہوں ایک بار پھر کہوں گا۔ جب میرے پاس یہ رپورٹ آئی تھی کہ لڑکی گھر سے چلی گئی ہے تو میں نے یہ رپورٹ لکھ لی تھی، لیکن اسے یہ سوچ کر اہمیت نہیں دی تھی
کہ بالغ لڑکی ہے، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، مگر اب صورتحال کچھ اور ہو گئی تھی۔ اب یہ قتل کی واردات تھی۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ مقتولہ کے گاؤں جا کر معلوم کروں کہ وہ کسے چاہتی تھی۔ گاؤں میں کسی کی عشق بازی چھپ نہیں سکتی۔ مظہر کو تم لوگ جانتے ہوگے؟ میں نے شیدی کے باپ اور بھائی سے پوچھا۔ تمہارے گاؤں میں 1 سال تک وہ رہ چکا ہے۔ جانتے ہیں، باپ نے جواب دیا اور پوچھا، آپ نے کیوں پوچھا ہے؟